تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اگر میں نے سچ پہنچایا اور تم نے جھٹلا دیا تو تم سے زیادہ کوئی گناہگار نہیں۔ لہٰذا اپنی فکر کرو۔ جس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے والا یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اسی طرح وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی تکذیب کرے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، اس پر اتنی سخت وعید ہے، اس کے باوجود کئی لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، 30 جھوٹے نبی ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، مگر وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کے خسارے کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ خسارے کا پہلا سبب افتراء علی اللہ ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا، اور کفار مکہ کے دین کی بنیاد ہی جھوٹ گڑنے پر تھی۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ مثلاً بتوں کو اللہ کا شریک قرار دینا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا، بحیرہ اور صاحبہ وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ سب چیزیں جھوٹ ہی تھی۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے دین میں بھی بہت سے افتراء شامل ہو گئے تھے۔ مثلاً اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اس کا حبیب کہنا، جہالت کی باتیں کرنا، کتاب میں تحریف کرنا، معجزات کو، احکام کو جھٹلانا، اسی طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 جھوٹے نبی ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، مگر وہ نبی نہیں ہوگا۔ اس میں مرزا قادیانی اور اسے نبی کہنے والے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی جھوٹی حدیث لگانے والے بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ آپ کے ذمہ کوئی بات لگانے والا در حقیقت وہ بات اللہ کے ذمہ لگا رہا ہوتا ہے، اس لیے حدیث کے معاملے میں تحقیق کرنی چاہیے اور پھر اس کو بیان کرنا چاہیے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکین کو، کفار کو، انسانوں کو، جنوں کو اور شیطانوں کو جمع کرے گا،
اور ان سے ان بتوں اور غیر اللہ کے بارے میں پوچھے گا جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے کہ کہاں گئے ہیں وہ جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ جب وہ قیامت کے دن مشکل ترین حقائق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو شرک سے اپنی برات کا اعلان کر دیں گے اور اپنے اس جھوٹ پر قسم بھی کھا جائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روز قیامت جب ان سے ان کے بنائے ہوئے شریکوں سے متعلق باز پرس ہوگی تو ان کے پاس کوئی بہانہ یا فریب اس کے سوا نہ ہوگا کہ وہ قسم کھا کر اپنے شرک کرنے ہی سے انکار کر دیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ قسم کھا لیں گے۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے، یہ کہیں گے، انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 میں 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شے پر، ایک چیز پر ہے، یعنی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، خبردار وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ لہذا اس دن وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی یہ خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، لیکن وہ جھوٹی قسم کھا لیں گے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بات چھپا بھی نہیں سکتے۔ ایک طرف آ گیا کہ وہ قسم کھائیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں، دوسری طرف آ گیا کہ وہ اللہ سے بات نہیں چھپائیں گے۔ اب یہ دونوں باتیں ہیں، ان میں تطبیق یہ ہے کہ پہلے وہ اہل توحید کو جنت میں جب داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے نا کہ یہ جنت میں جا رہے ہیں تو اپنے شرک کا انکار کر دیں گے۔ پھر جب ان کے منہوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کا ہر حصہ بول کر گواہی دے گا، پھر ان کی کوئی بات چھپ نہیں سکے گی۔ یہ ہے ان دونوں آیات میں تطبیق۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دیکھ انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ یعنی وہاں ان کا شرک ان کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ان کے بنائے ہوئے حاجت روا اور مشکل کشا ان کو نظر ہی آئیں گے۔ مشرکین جو دنیا میں کئی طرح کے جھوٹ بولتے رہے ہیں وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ اچھا وہ جھوٹ کیا بولتے تھے؟
ان کے بعض جھوٹ اور ان کے افطرا یعنی جھوٹ گڑھنا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ام علی اللہ تفترون، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام کیا، کچھ خود حلال کر لیا۔ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یہ ان کے جھوٹ تھے، مرضی سے حرام کر لینا، حلال کر لینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اپنے مال میں سے مقرر کر لیتے تھے، یہ بھی ان کا جھوٹ ماننا تھا۔ جو دیا کس نے ہے؟ ہم نے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ یہ ان کے جھوٹ تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار دینا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا تھا، چڑھاوے دیتے تھے وہ اولاد کے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، ان کا دین ان پر خلط ملط کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ دو انہیں۔ اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ بھی جھوٹ تھا۔ کیا؟ اپنی اولاد بھی قربان کر دینی ہے، کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جتنے یہ جھوٹ باندھتے تھے، بولتے تھے، وہ سارے قیامت کے دن گم ہو جائیں گے، بلکہ جن کو یہ ساری زندگی پکارتے رہے ہیں وہ ان کو قیامت کے دن نظر بھی نہیں آئے گے کدھر گئے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس سے کہ وہ اس بات کو سمجھے، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے۔ اگر وہ نشانی دیکھ لیں، ہر نشانی دیکھ لیں، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب تیرے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی کان لگا کر سنتے ہیں۔ جب قیامت کے دن گزشتہ کافروں پر گزرنے والے کچھ احوال بیان فرمائے تو موجودہ کافروں کا بھی اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا ہے کہ پچھلے کافر ایسے تھے، اب کے کافر ایسے ہیں کہ مشرکین آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، غور سے قرآن سنتے ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ہدایت حاصل کرنا ان کا مقصد ہی نہیں، اس لیے سننے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حق کو نہ پہچانتے ہیں، بلکہ پہچان اگر لیں بھی تو مانتے نہیں ہیں۔ ان کی بد نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، بوجھ ہے، جن کی وجہ سے وہ کان لگا کر سنتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، ایک بندہ غور سے سن بھی رہا ہے نا، جب تک وہ اپنے اندر سے تعصب
ضد، عناد، بغض ختم نہ کرے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا سننے کے باوجود۔ لہٰذا قرآن جب پڑھنا ہو نا، اپنے دل کو بالکل صاف کرتے ہیں، اپنے ذہن کو صاف کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں، پھر قرآن کی بات جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھ آتی ہے، نہیں تو اپنے مطلب کی سمجھ آتی ہے۔ لہٰذا ان کے پاس اذاں ہے لیکن وہ حق کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے کوئی نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اب قرآن جیسا عظیم معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو پھر یہ امید کبھی نہ رکھے کہ شاید وہ کسی اور معجزے کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آئیں گے، نہیں، ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو برحق جاننے کے باوجود ان کی ضد اور عناد یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کے پاس آ کر جب وہ آپ سے جھگڑتے ہیں اور انکار کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح دلائل کا کوئی جواب جب نہیں سوجھتا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانی ہے ساری۔ حالانکہ قرآن مجید میں اخلاق ہے، حکمت ہے، شریعت کی باتیں ہیں، اور اس میں جتنے قصے بھی آئے ہیں وہ سب سچے واقعات ہیں، صرف عبرت اور نصیحت کے لیے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں اور وہ اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی صرف قرآن پر تان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ قرآن سننے سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ آج کل بھی مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو شرک میں اور بدعات میں مبتلا ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا، خود سے ترجمہ نہیں پڑھنا، اہل توحید کی بات ہی نہیں سننی، نہ خود سنتے ہیں نہ کسی کو ان کے پاس جانے دیتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں کہ کہیں حق واضح ہو جانے کے بعد اسے قبول کر کے یہ لوگ ہمارے چنگل سے نہ نکل جائیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی ایسا کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے بلکہ اپنی ہی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ایسا کرنے سے ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ جب قیامت کا عذاب دیکھ لیں گے نا تو اس کی ہلاکت سے، اس کی تباہی سے بچنے کے لیے اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے تو ہم جو جھٹلاتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم عذاب میں ہیں، ہم اس سے باز آ جائیں گے، توحید پر، نبوت پر یقین کریں گے۔ لیکن یہ محض ان کی ایک خواہش ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ وہ اس خواہش میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ مشرکین مکہ
اپنے آپ کو کس طرح ہلاک کر رہے ہیں، اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دنیا میں تو قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، لیکن آخرت میں انہیں اپنے اس کام پر، اپنے فعل پر ندامت اور شدید افسوس ہوگا، اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جاتے تو قرآن کی تکذیب نہ کرتے بلکہ اس پر ایمان لے آتے۔ اور ان کی یہ جو تمنا ہے نا، یہ خلوص کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اپنے شرک کی وجہ سے ہی ہلاک ہو رہے ہیں، اس لیے پریشانی کے عالم میں جھوٹی جھوٹی خواہشات کا اظہار کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں تو وہ دوبارہ ایسا ہی کریں گے، پھر سے تکذیب ہی کریں گے، پھر بھی باز نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز ایمان لانا کسی ایسے شخص کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس وقت ان کا ایمان ان کو فائدہ نہ دے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے جب تک نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو ایک ٹائم ایسا ہے کہ جب وہ آ جائے گا پھر توبہ بھی فائدہ نہ دے گی۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جس کفر، شرک اور نفاق کی وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے، چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے، حقیقت کھل جائے گی جب اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ ایک دفعہ دوبارہ بھیج، ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ تو قیامت کے دن منافقین کے جو بیانات ہیں وہ بدلتے ہی چلے جائیں گے۔ بچنے کے لیے کبھی وہ کہیں گے ہم نے کیا نہیں ہے، کبھی کہیں گے اللہ واپس بھیج دے، اب نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائے گا جو وہ پہلے چھپا رہے تھے، اگر واپس بھیج دیا جائے دوبارہ وہی کر کے آئیں گے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔ پھر سے کفر و شرک کریں گے، نفاق کی راہ اختیار کریں گے، کیونکہ جو تمنا کر رہے ہیں نا کہ اللہ ہم باز آ جائیں گے، اس میں خلوص نہیں ہے، یہ صرف جہنم سے بچنے کے لیے ہے، لہٰذا وہ جھوٹے ہیں۔ یہ جو آرزو ہے وہ بھی جھوٹی ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہ زندگی تو بس پھر وہی ہے جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں۔ دنیا میں وہ یہ کہتے تھے کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ثواب ہے نہ عذاب ہے، یہ تو بس لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا ہے کہ اللہ کے بندو، دنیا کی زندگی اصل میں کھیل اور تماشا ہے، جس میں رہ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہی کامیاب زندگی ہے، نہیں، یا پھر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے کبھی اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، دنیا میں یہ کہتے رہنا کہ بس یہی ٹائم اچھا گزرنا چاہیے، آخرت میں تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ کفار کی نشانی ہے۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ الیس ھذا بالحق، بتاؤ اب۔ قالوا بلا وربنا، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر چکھو چکھو عذاب اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اچھا، پچھلی آیت میں کفار کا وہ قول بیان کیا گیا ہے جو دنیا میں وہ کہا کرتے تھے کہ بس دنیا کی زندگی میں عیش کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں ان کے اقوال کیا ہوں گے۔ آخرت میں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم یہی حق ہے، ہمیں پتہ چل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو معافی نہیں ہے، اب چکھو عذاب کو۔ یہ عذاب کس چیز کا بدلہ ہے؟ جو تم کفر کر کے آئے ہو۔ قال الیس ھذا بالحق، کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب انہیں آگ کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو اس آگ کو، یا آخرت جزا اور سزا حق نہیں ہے؟ اب وہ اپنا قول بالکل ہی بدل لیں گے۔ پہلے وہ کہتے تھے دنیا کی زندگی ہی بس عیش ہے، اور قسم کھا کر قیامت کے دن کے حق ہونے کا اقرار کریں گے، مگر اس وقت کا اقرار کوئی فائدہ نہ دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب عذاب کا مزہ چکھو، اب معافی نہیں ملنے والی۔ وہ چاہیں گے کہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، لیکن بچ نہیں سکیں گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کفار اس دن کہیں گے، دوزخی کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ یہاں ہی لوٹے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائیں گے اسی میں ذلیل خوار ہو کر رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو، مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش آپ دیکھیں کہ جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں۔ آج ہمیں یقین ہو گیا ہے، لیکن اس دن یہ یقین فائدہ نہ دے گا۔ دنیا میں ہی یقین کر لینا چاہیے تاکہ آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔